الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین۔ یہ فصل ہے دو عددوں کے مابین نسبت تماثل، تداخل، توافق اور تباین کو جاننے کے بیان میں۔ تماثل العددین کون احدہما مساویا للآخر۔ دو عددوں میں نسبت تماثل یہ ہے کہ دو عددوں میں سے ایک عدد دوسرے عدد کے مساوی یعنی برابر ہو۔ وتداخل العددین المختلفین ان يعد اقلہما الاکثر ان یفنیہ۔ دو مختلف عددوں کے مابین نسبت تداخل یہ ہے کہ ان میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد کو شمار کر لے یعنی فنا کر دے۔ او نقول هو ان يكون اکثر العددین منقسما على الاقل قسمتا صحیحتا۔ یا دوسری تعریف کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ نسبت تداخل یہ ہے کہ دو عددوں میں سے بڑا عدد چھوٹے عدد پر قسمت صحیحہ کے طور پر تقسیم ہو جائے۔ او نقول هو ان يزيد على الاقل مثله او مثاله فيساوي الاكثر۔ یا تیسری تعریف کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ چھوٹے عدد پر اسی کے مانند ایک گنا یا کئی گنا اضافہ کیا جائے تو چھوٹا عدد بڑے عدد کے مساوی یعنی برابر ہو جائے۔ او نقول هو ان يكون الاقل جزءا للاكثر۔ یا چوتھی تعریف کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کا جز ہو، مثل ثلاثۃ و تسعۃ، مثال کے طور پر 3 اور 9۔ وتوافق العددین الا يعد اقلهما الاکثر۔ دو عددوں کے مابین نسبت توافق یہ ہے کہ ان میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا نہ کرے، ولیکن یعدہما عدد ثالث، لیکن دونوں کو کوئی تیسرا عدد فنا کر دے۔ کالثمانیۃ مع العشرین، جیسے کہ 20 کے ساتھ 8۔ تعدہما اربعۃ، دونوں کو 4 نے فنا کر دیا۔ فہما متفافقان بالربع، چنانچہ دونوں کے مابین توافق بالربع کی نسبت ہے۔ لأن العدد العاد لهما مخرج لجزء الوفق، اس لیے کہ وہ عدد جس نے دونوں کو فنا کیا ہے وہ اس وفق کے جز کا مخرج ہے۔ وتباین العددین الا يعد العددین معا عدد ثالث، اور دو عددوں کے مابین نسبت تباین یہ ہے کہ دونوں عددوں کو ایک ساتھ تیسرا عدد فنا نہ کرے۔ کالتسعۃ مع العشرۃ، جیسے کہ 10 کے ساتھ 9۔ اس فصل کے تحت کل مباحث ثمانیہ 8 بحثیں ہیں۔ بحث اول تمہیدی گفتگو، بحث ثانی عدد کی تعریف و خاصہ، بحث ثالث نسب اربعہ کی تعریف مع مثال، بحث رابع توافق و تباین کو جاننے کا طریقہ، بحث خامس توافق کی تعبیرات، بحث سادس نسب اربعہ کی دلیل حصر اور ایک عقلی مثال سے وضاحت، بحث سابع نسب اربعہ سے متعلق فوائد ثلاثہ، اور بحث ثامن حساب کا بیان۔ بحث اول، مصنف علیہ الرحمہ چونکہ تصحیح کے قواعد کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور تصحیح کے اصول 7 قواعد 7 کو جاننے کے لیے دو عددوں کے مابین نسبتوں کا جاننا یہ بطور مقدمے کے ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے اس فصل کو تصحیح کے لیے بحیثیت مقدمہ قرار دیتے ہوئے ذکر کیا۔ یہ ہوئی تمہیدی گفتگو۔ بحث ثانی عدد کی تعریف و خاصہ۔ عدد کی تعریف یہ ہے کہ عدد اسے کہیں گے جو احاد سے مرکب ہو، یعنی جس میں تعدد ہو، جیسے 2، 3، 4
8 10 اس میں تعدد کا معنی ہے تو ان کو عدد کہا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک عدد نہیں ہے کیونکہ ایک میں تعدد کا معنی نہیں ہے اور وہ احاد سے مرکب بھی نہیں ہے، اسی لیے ایک کو عدد نہیں کہا جائے گا. عدد کا خاصہ نصف مجموعۃ الحاشیتین القریبتین او البعیدتین ہے. دو قریبی حاشیوں کے مجموعے کا آدھا یا دو بعیدی کناروں کے مجموعے کا آدھا. اس کو ہم اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم کوئی بھی ایک عدد بولتے ہیں، مثال کے طور پر 7، تو 7 کے دونوں کناروں میں ایک ایک عدد ہے. 7 سے اوپر چلے جائیں تو 8 ہے، 7 سے نیچے آ جائے تو 6 ہے. لہذا 7 سے نیچے جو 6 ہے یہ 7 کا نچلا کنارہ ہے، اور 7 کے اوپر جو 8 ہے یہ 7 کا اوپر والا کنارہ ہے. لہذا 8 کو 6 سے ہم نے پلس کر دیا، ملا دیا، تو 8 اور 6 ہو گئے 14. اسی 14 کا آدھا 7 ہے. یہ عدد کا خاصہ ہے کہ دو کناروں کو ملا دیا جائے اور اس کا آدھا کر دیا جائے تو آٹومیٹک وہ بیچ والا عدد نکلے گا. مثال کے طور پر ایک مثال اور ہم سمجھتے ہیں 9، یا چھوٹے عدد سے لے لو اور سمجھنا آسان ہوگا. مثال کے طور پر 3، تو 3 کے اوپر کا جو کنارہ ہے وہ 4 ہے، اور 3 کے نیچے والا جو کنارہ ہے وہ 2 ہے. تو 4 اور 2 کو ملا دو تو 6 ہو گیا، 6 کا آدھا 3. یہ ہے نصف مجموعۃ الحاشیتین القریبتین. اسی طرح بڑے عدد کو لے لو، 15 ہے، 15 کے اوپر کا کنارہ 16 ہے اور 15 کے نیچے کا کنارہ 14 ہے. تو 14 اور 16 ہو گئے 30، 30 کا آدھا 15. ایسے ہی نصف مجموعۃ الحاشیتین البعیدتین، اس کے دور کے دونوں کناروں کو ملا دیا جائے تب بھی وہ عدد دونوں کا آدھا ہوگا. مثال کے طور پر 4 کے اوپر ہم 2 درجہ چڑھ جاتے ہیں، 5 6، تو اوپر کا کنارہ 6 ہوا. ایسے ہی ہم 4 کے نیچے والے کنارے میں 2 درجہ اتر جاتے ہیں، تو 1 درجہ ہم اترے تو 3 ہوا، 2 درجہ ہم اترے تو 2 ہوا. تو 4 کے اوپر جب ہم نے 2 درجہ جب ہم چڑھے تو وہاں کا عدد تھا 6، اور 4 میں جب 2 درجہ ہم نیچے اترے تو یہاں کا عدد تھا 2. 6 اور 2 8، 8 کا آدھا یہ 4 آدھا ہے. تو یہ نصف مجموعۃ الحاشیتین البعیدتین یہ عدد کا خاصہ ہے کہ عدد دونوں کناروں کو ملایا جائے تو وہ بیچ کا عدد دونوں کا آدھا ہوتا ہے. یہ عدد کا خاصہ ہے، بڑی اہم چیز ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. بحث ثالث، نسب اربعہ کی تعریف مع امثلہ. یاد رکھیں 2 عددوں کے مابین 4 نسبتیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی نسبت تماثل. نسبت تماثل کا مطلب یہ ہوتا ہے دونوں عدد مساوی ہوں. 3 اور 3 دونوں ایک جیسے ہیں، 3 کا مساوی ہے، دونوں برابر ہیں. 4 4، 5 اور 5، تو یہ نسبت تماثل ہوگی، اور ایسے 2 عددوں کو متماثلین کہا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوا کہ نسبت تو تغایر کا تقاضا کرتی ہے، اور اعداد متماثلین میں کوئی تغایر ہے ہی نہیں. 3 اور 3 ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کے متغایر نہیں ہیں، جبکہ نسبت تو تغایر کا تقاضا کرتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تغایر ہے لیکن حقیقتاً نہیں ہے، حکمن ہے. اور حکمن تغایر کا مفہوم یہ ہے کہ محل کے اعتبار سے تغایر ہے کہ 3 اور 3 دکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن 3 کی مراد 3 درہم ہے، اس 3 کی مراد 3 کپڑے ہیں. تو محل کے اعتبار سے دونوں میں تغایر ہے، لہٰذا جب تغایر موجود ہے تو اب یہاں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بہرحال یہ نسبت تماثل ہے. تماثل کون العددین مساویا للآخر، کہ 2 عددوں کے مابین نسبت تماثل یہ ہے کہ ایک عدد دوسرے عدد کے مساوی ہے. نمبر 2 تداخل. 2 عددوں کے مابین یا تو نسبت تداخل ہوگی. مصنف علیہ الرحمن نے نسبت تداخل کی 4 تعریف کی ہیں، ہم اس کو ایک ایک کر کے سمجھاتے ہیں. سب سے پہلی تعریف بطریق مائنس نفی ہے. بطریق مائنس کا مطلب یہ ہے کہ 2 عدد ہوں، ان میں سے ایک چھوٹا ہو اور دوسرا بڑا ہو،
जैसे मुसन्निफ ने जो मिसाल पेश की है हम उसी को लेते हैं, 3 और 9, तो 3 छोटा है और 9 बड़ा है। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने पहली तारीफ बतरीके माइनस बतरीके नफी ये की है कि छोटे अदद से बड़े अदद को काटा जाए यहां तक के बड़ा अदद मुकम्मल तौर पर फना हो जाए। अन यउद्द अक़ल्लुहुमा अल अक्सर अय यफ़नीही, कि छोटा अदद बड़े अदद को काटे 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 यहां तक के बड़ा अदद खत्म हो जाए। मसलन 3 से हमने 9 को काटा तो 6 हो गया, फिर हमने 3 से 6 को काटा तो 3 हो गया, फिर हमने 3 से 3 को काटा तो हलाक हो गया। समझ जाओ कि अगर छोटा अदद मुकम्मल तौर पर बड़े अदद को फना कर दे तो दोनों अदद के माबैन निस्बत तदाखुल है। 5 और 15, 5 ने 15 को काट दिया, एक मरतबा तो 10 हो गया, दूसरी मरतबा काटा तो 5 हो गया, तीसरी मरतबा काटा तो 15 हलाक हो गया। तो ये 5 और 15 में निस्बत तदाखुल है, 3 और 9 में निस्बत तदाखुल है। ये पहली तारीफ है। दूसरी तारीफ मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने की है बतरीके डिवाइड, बतरीके तकसीम, कि बड़े अदद को छोटे अदद पर डिवाइड कर दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए। लिहाजा बड़ा अदद 9 था और छोटा अदद 3 था, हमने 9 को जब 3 पर तकसीम किया तो तीनों में से हर एक के हिस्से में 3-3 आया, इसलिए कि 3 पर जब हम 9 को तकसीम करेंगे तो 3-3-3 किस्मत सहीहा के तौर पर बिला किसी कसर के वो तकसीम हो जाएगा। और जब तकसीम हो जाए तो समझ जाना कि इसमें निस्बत तदाखुल है। 15 को हम 5 पर तकसीम करेंगे तो हर एक के हिस्से में 3-3 आ जाएगा, किस्मत सहीहा के तौर पर तकसीम हो गया। मालूम यह हुआ कि 5 और 15 के माबैन निस्बत तदाखुल है। तीसरी तारीफ मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने की है बतरीके मल्टीप्लाई, बतरीके ज़र्ब, कि छोटे अदद को बड़े अदद, छोटा और बड़े अदद में से छोटे अदद ही पर उसी के मिसल 1 गुना 2 गुना 3 गुना इजाफा करते चले जाएं। लिहाजा 3 और 9 में हम 3 पर हमने इजाफा किया, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हमने जब इजाफा किया तो तीसरे दर्जे में ये छोटा अदद भी बड़े अदद के मुसावी हो गया, बराबर हो गया। और जब बराबर हो गया तो समझ जाओ दोनों के दरमियान निस्बत तदाखुल है। 5 और 15, 5 पर हमने 1 गुना इजाफा किया तो 10 हो गया, 2 गुना हमने इजाफा किया तो 15 हो गया। तो आप देख रहे हैं ये 5 2 गुना इजाफा करने के बाद ये जो है ना सीधा 15 के बराबर हो गया, फयुसावी अल अक्सर। लिहाजा दोनों के माबैन निस्बत तदाखुल है। चौथी तारीफ मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने की है कि छोटा अदद बड़े अदद का जुज हो। यकीनन 3 9 का जुज है, यकीनन 5 15 का जुज है, और जब जुज है तो दोनों के दरमियान निस्बत तदाखुल है। ये हो गई निस्बत तदाखुल की 4 तारीफें जो मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने की हैं, वो हमने आपके सामने पेश कर दी। तवाफुक की तारीफ, तवाफुक की तारीफ ये है कि 2 अदद हों, उनमें से एक छोटा हो और दूसरा बड़ा हो, छोटा अदद बड़े अदद को ना फना करे लेकिन दोनों अदद को कोई तीसरा अदद आकर फना कर दे। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने मिसाल दी है 8 और 20 की। अब आप देख रहे हैं 8 से हमने 20 को जब काटा तो 8 से जब 20 को काटा जाएगा तो 20 में से जब 8 गए बचे 12, फिर हमने इस 8 से 12 को काटा तो बच गया 4। मुकम्मल तौर पर 20 8 के जरिए फना नहीं हो रहा है, लेकिन खारिज में एक अदद 4 ऐसा है जिसने 8 को 2 मरतबा में खत्म किया, 4 एका 4, 4 दूनी 8, और 20 को 5 मरतबा में खत्म कर दिया, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो खारिज का अदद आकर दोनों अदद को अगर मुकम्मल तौर पर फना कर दे तो समझ जाना दोनों अदद के माबैन निस्बत तवाफुक है। और निस्बत तबायुन की तारीफ ये है कि छोटा अदद बड़े अदद को ना फना करे और खारिज का कोई तीसरा अदद भी आकर बड़े अदद को फना ना करे तो समझ जाना ये निस्बत तबायुन है। जैसे मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने मिसाल दी है 9 और 10, तो 9 के जरिए हमने 10 को फना किया, काटा तो 1 बच गया, तो 9 के अंदर 10 को काटने की सलाहियत नहीं है। इसी तरह खारिज में कोई तीसरा अदद ऐसा नहीं है जो दोनों को एक साथ काट दे। 9 को 3 तो काटेगा लेकिन 10 को 3 नहीं काट पाएगा, इसलिए कि 3 मरतबा काटने के बाद 1 बच जाएगा। 10 को 5 मरतबा में तो काटेगा, 2 पंजा 10, लेकिन 9 को जब काटेगा तो 4 मरतबा कटने के बाद 1 बच जाएगा। लिहाजा खारिज में ऐसा कोई अदद नहीं है जो बैक वक्त एक साथ दोनों अदद को फना कर दे। ये इस बात की अलामत है कि दोनों के माबैन निस्बत तबायुन है।
ये आपके सामने निसब अरबा की वो तारीफ जो मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने की है वो हमने आपके सामने पेश कर दी। अक्तफी अला हादल कदर। अजीज तलबा, आज की मजलिस में हम इसी पर इक्तफा करते हैं। इंशाअल्लाह दीगर मबाहिस अगली मजलिस में बयान किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।